وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان کا 14واں روزہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے معتکفین ماہ رمضان کی برکتیں لینے فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور جس اہم مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اللہ کریم اس مقصد میں ہمیں جو نیک و جائز مقصد کے لیے ہم آئے، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تاثرات میں ایسا بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ کس طرح اسلامی بھائی نمازوں کے پابندی پر خوش ہیں۔ مجھے بہت اتنی خوشی ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی ایک وصف ہے کہ گناہ پر دل رنجیدہ ہو جائے اور نیکی پر دل خوش ہو جائے، ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، جس سے اگر گناہ ہو تو اس کو افسوس ہو، رنج ہو، اور اگر اس سے نیکی ہو تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے تاثرات میں، اب سب تو خیر تاثرات شاید دیکھتے بھی نہیں ہوں گے یا وہاں گھومتے ہوں گے، لیکن میں مشورہ یہ دوں گا تمام معتکفین اسلامی بھائی کو، یہ تاثرات دیکھا کریں۔ تاثرات میں ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، کہ موٹیویشن ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ ملا، مجھے کیوں نہیں مل پا رہا، تو میں بھی کوشش کروں کہ مجھے بھی یہ برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہماری اگر سستیاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تمام بزرگوں نے یہ فرمایا، تمام بزرگوں نے یہ فرمایا، 3 عادتوں کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 1، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا۔ کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، یہ عادتیں بہت ہی خراب ہیں، اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین اور دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بولنے کی عادت کتنی، جس کو دیکھو بولنے کے لیے تیار ہے۔ جب بعض ہوتے جن کو بولنا کا اتنا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے ہوتے جو بس بولنے پر ہی تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس میں ہی بولوں گا، میں ہی بولوں گا، میں ہی بولوں گا۔ کم بولنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ فضول باتوں سے خاموشی بہتر ہے، اور اچھی باتیں خاموشی سے بہتر ہے۔ ہاں، اچھی کوئی بات کر رہا ہے، اچھی بات بھی اگر ہم کر رہے ہیں، میں ایسے غور کر رہا ہوں، اچھی بات بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی بڑے ہی 90 تلے خوبصورت اور اسٹرکچر وائز کرنی چاہیے۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر میں اپنی بات پراپر سمجھا پاؤں، اسٹرکچر وائز کرنی چاہیے۔ یعنی آپ اپنی گفتگو کو اسٹرکچر وائز لیں کہ میں نے اس طرح اتنی گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد بریک لگا دیں، سامنے والے کو بولنے دیں، اس سے پہلے کہ وہ بے چین بے قرار ہو کر بولے کہ معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آج کل یہ ہمارے یہاں بڑا خوبصورت ورڈ آیا بات کاٹنے کا، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور وہ اسے صبر ہوتا نہیں اور وہ بات کاٹ چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں اتنا بولیں کہ پھر چپ ہو جائیں اور سامنے والا انتظار کرے کہ یہ مزید بولے۔ اچھا، یہ مزید بولے، اس میں ہمارے لفظ اچھے ہونے چاہیے، انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔
یہ سیکھ لیں اعتکاف کے اندر، ورنہ ان کو سنیں. اچھا آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کیسے ہوگا، تو ان کو سنیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اچھا بولتے ہیں. جو بھی مدنی مذاکرہ ہے، آپس میں جو ہم نگران ذمہ داران ہوتے ہیں، یار یہ بہت اچھا بولتے ہیں اور بڑا یار دل کرتا ہے بولتے رہیں. اب آپ کا ایسا کیوں دل کر رہا ہے یہ بولتے رہیں؟ وہ کیا لفظ ہیں، وہ کیا جملے ہیں، وہ کیا الفاظ ہیں جو یہ استعمال کرتے جو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، اس کو کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کریں. خیر، بات میں کچھ اور کر رہا تھا. تو کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا وقت بچتا ہے. آپ اپنے وقت کو زیادہ بولتا رہے گا، وقت ضائع ہو جائے. اوبے یار پتہ ہی نہیں چلا، یار تجھے پتہ ہی نہیں چلا آدمی ہے کون ہے، پتہ ہی نہیں چلا، گھڑی کا وقت نکل گیا، ٹائم نکل گیا. آپ بولتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیوں پتہ نہیں چلا؟ اب گھڑی نہیں دیکھ رہے تھے، اب وقت نہیں دیکھ رہے تھے. تو پتہ چلنا چاہیے. ایک ٹائم، ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہے. ایک نوجوان نے ایک بڑے سمجھدار شخص سے کہا، کوئی ایسا بتاؤ نا یار، میں تھوڑا دین کو بھی سوتا رہا ہوں، ایسے ویلوں کی کمی نہیں ہے، میں دین کو بھی سوتا رہا ہوں. اسے کہا، یار کتنے آپ کم عقل ہو، آپ کی عمر کا آدھا حصہ تو ویسے ہی آپ نے غفلت یعنی سونے میں گزار دیا. کیا آپ نہیں جانتے کہ نیند کا دوسرا نام موت ہے؟ اور اب تو اپنی عمر کے 4 حصوں میں سے 3/4 حصے کو مزید نیند کی نظر کرنا چاہتے ہو. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو بھی اس میں بیان کر رہا ہوں. اور صرف 1/4 حصے کی زندگی جو جاگ کر گزارنی ہے، جس میں آپ نے دنیا اور آخرت کی ساری تیاری کرنی ہے. اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو 30 سال تو سونے میں گزار دے، 10 سال اور کیا کر لو گے آپ؟ تو اس طرح انہوں نے اس کی تربیت فرمائی کہ یہ درست نہیں ہے. زیادہ سوتے رہنا، کھاتے پیتے رہتے رہنا، باتوں میں گپ شپ لگانا. اور کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں. اور کیا کر رہے ہو؟ بس فارغ ہوں. فارغ ہو، آؤ نا یا تھوڑا گپ شپ لگا دیں. تنا فارغ ہے بھیا، گپ شپ لگا دیں. قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں ہے، وہ نہیں آتا. نماز پڑھنے آتی ہے؟ وہ نہیں آتی. اچھا آتا کیا ہے؟ گپ شپ لگانا آتا ہے، گپ شپ لگانا آتا ہے. اور یہ چائے شائے پیتے ہیں. اب دیکھیں یہ اس وقت، خیر آپ تو ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر ہیں، آپ کے ہر شہر میں شاید ایسی حالت نہیں ہوگی جو پنجاب ادھر ادھر سے دوسرے صوبوں سے آئیں، لیکن بڑے شہروں کی میں بات کروں، کراچی بھی ہے، لاہور بھی ہے، اور بھی بڑے شہر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کلچر بن گیا ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا. دیکھا ہے کسی نے؟ بیٹھو ہوٹلوں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک علاقے میں گیا، ابھی رمضان میں ہی، تعزیت بھی کرنی تھی اور پھر کچھ چندے کی باتیں کرنی تھی. میں دیکھ کر حیران تھا یار، مجھے میری عقل کام نہیں کرتی کہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، یہ جا رہا ہے، پکڑا ہی نہیں دے رہا، جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. یہ لڑکے بیٹھے ہوئے لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے گپے شپے لگا رہے ہیں. کوئی میں بیچارہ بولوں گا نا ان کو، کچھ بیچاروں کو سمجھانے والا نہیں ہے. دیکھو آپ ایسا نہیں کرنا، کبھی زندگی میں ایسا مت کرنا، بلکہ آپ ایسا کرنا بھی نہیں. اور آپ کو اگر اللہ توفیق دے، آپ ایک مبلغ بنے، ایک داعی بنے، تو آپ نے نیکی کی دعوت دے کر ان کو سمجھانا ہے. بھائی ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا اور آگے ہمارا ہونا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. نمبر 1، عمر کن کاموں میں صرف کی. نمبر 2، جوانی کیسے گزاری. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عمر میں جوانی آئی نہیں آئی ہے؟ عمر کس کام میں خرچ کی، یعنی عمر کیسے گزاری، اس میں جوانی آئی یا نہیں آئی؟ مگر جوانی کا الگ سوال ہے. عمر کس کام میں گزاری اور جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 کہاں خرچ کیا.
اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہ 5 چیزیں ہیں، آپ کو بھی یاد ہو، مجھے بھی یاد ہو، میرے آقا کے ہر امتی کو یاد ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی عمر کیسے گزاری ہے، مجھے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. رمضان ایسا لگتا ہے کہ نائٹ میں، اچھا پورا سال نائٹ میچ نہیں کھیلنا، رات تو روز آتی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ آخر رمضان کو نائٹ میچ سے کیا تعلق. یہ نائٹ میچ رمضان میں کھیلیں گے، پورا سال کوئی نائٹ میچ نہیں ہوتا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو رمضان میں نائٹ میچ ہوں گے. پتہ نہیں کون یہ لے کر آ گیا ہے نائٹ میچوں کو. رمضان میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے رہیں گے، رمضان میں بیٹھ کے یہ تاش کھیلتے رہیں گے، رمضان میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ تو چلو یوں بھی بیٹھتے، لیکن رمضان میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ جو نہیں بیٹھتا تھا وہ بھی آ گیا روڈ کے اوپر. آ جاؤ، ان کو کان میں جا کر بولو بھائی کوئی کچھ کام وام ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا ہے یار، ہے ہی نہیں. دوپہر تک یہ وہ لوگ ہیں جو دوپہر تک سوتے ہیں. جو صبح 5 بجے جو صبح سحری میں اٹھے گا اور جیسے 7-8 بجے جانا ہے، وہ تھوڑی ہے بیٹھا ہوا روڈ کے اوپر. نہ وہ نہیں بیٹھا ہوا. حالانکہ صبح روڈ پر رش ہے، 7-8 بجے آپ روڈ پہ جائیں تو روڈ پر رش ہے. ایسا نہیں ہے روڈ پر ٹریفک نہیں ہے. یہ رات والے لوگ تھوڑی ہیں. مگر یہ کون لوگ ہیں؟ خود وہ اپنے سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یار ہم کیوں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ ہم اس طرح زندگی اپنی ضائع کریں گے، زندگی اپنی اسی طرح برباد کریں گے. ایک مالدار شخص کے بارے میں لکھا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، بڑا مال جمع کیا اس نے، بڑا مال جمع کیا بھائی، بڑا مال جمع کیا. موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا میرے مال تو میرے پاس لاؤ. اب اونٹ تو گھوڑے تو غلام تو مال تو سونا تو چاندی تو جو اس نے جمع کیا تھا سب اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا. اب جب اس نے ان سب کو حسرت کے ساتھ دیکھنا شروع کیا تو ملک الموت علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں، اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دے دیں. ملک الموت علیہ السلام سے کیا کہا؟ مجھے کچھ مہلت دے دیں، میں اس مال کو تقسیم کر دوں. فرشتے نے ارشاد فرمایا اب وقت گزر چکا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس ورڈ کو یاد کر لیں. اب وقت گزر چکا ہے، اب وقت گزر چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں ملے گی. تو نے یہ کام اپنی موت کے آنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی. غور کریں، وقت گزر چکا ہے. ہمارا بھی وقت گزر ہی رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صلو علی الحبیب. روزانہ صبح، یہ حدیث پاک ہیں جو میں سنانے جا رہا ہوں، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دین یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. دیکھیں ڈیٹ واپس پلٹ کر آتی ہے، مہینہ پلٹ کر آئے گا، فروری آئے تو اگلے سال پھر فروری آئے گا. تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیں اور غور کریں. یہ جو ہمارا لمحہ جا رہا ہے نا، یہ پلٹ کر نہیں آتا، یہ چلا گیا، گون، نیور کم اگین، نہیں آئے گا. یہ اس کو ہم نے کیسے گزارا، بس اتنا غور کر لیں. یعنی یہ سمجھے جیسے فور ایگزامپل ہمارے جیب میں پیسے ہیں، ہم ایک ایک کر کے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گے، وہ چلے گئے پیسے. پیسہ کچھ بھی نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیو. جو ہماری سانسیں ضائع ہو رہی ہیں، جو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے انسیت حاصل کرنے کے لیے. آپ نے کہا یہ انسیت نہیں، یہ تو وحشت ہے، تو اٹھ کے چلا جا، میں تیرے لیے مزین ہوگا تو میرے لیے مزین ہوگا، مجھے تو سے بات نہیں کرنی. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آتا ہے، بیٹھتا ہے، کہتا کیوں آئے ہو؟
آپ سے بات کرنے آؤ، کہا صبر کرو سورج کو روک لو. سورج کیسے رکے گا؟ سورج نہیں رکے گا، نہیں رکے گا. پھر تم کیوں رک رہے ہو؟ جاؤ. نہیں، میں آپ کو جو عرض کرنی چاہ رہا ہوں، میرے جتنے متقفین مدنی چینل پہ جتنے بیٹھے ہیں، اب ہم یار سنا یار کیا حال ہے، ٹھیک ہے بیٹے بھائی کچھ کام کی بات کر لو نا، کوئی مقصد ہو. چلو سستانے کا بھی کوئی مقصد ہو کہ عبادت پہ قوت پانے کے لیے، کوئی اچھے کام کرنے کے لیے مدینے کی یاد میں کھو جائے بھیا، کچھ تو کرے. مگر آپ سمجھیے کہ جس طرح کا ہم اپنا انداز اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ. اور اس میں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور موبائل نے بھی آج ہمیں بہت برباد کیا، لیکن یار جب موبائل نہیں تھا، اب سوچو ہمارے پرانے لوگ سوچیں گے جو یہ 60-70 سال پرانے ہیں، یہ سوچیں گے یہ جب موبائل نہیں تھا تب بھی تو وقت برباد ہوتا تھا، نہیں کرتے تھے لوگ، وہ کسی اور کام میں وقت برباد کرتے تھے. یعنی وقت برباد کرنے کا تصور نیا نہیں ہے، پرانا ہے. دیکھیں حدیث پاک جو پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، 2 نعمتیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں، صحت و فراغت. حدیث پاک ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحت و فراغت. آپ کے پاس صحت ہے، آپ صحت سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے نہیں اٹھا رہے. آپ جو فراغت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے نہیں اٹھا رہے. جب بزی ہو جاتا نا آدمی، پھر یاد کرتا ہے میرے پیارے سے یار کاش کہ میں کر لیتا، کاش کہ میں کر لیتا، کاش کہ میں کر لیتا. جوانی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، پڑھا ہی نہیں پڑھا آپ نے. آج ہمارا یہ جوانی مستی میں گزاری، بڑھاپا ندامت میں افسوس پہ گزار دیا. نہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، جوانی ہے نا، جوانی میں کام کر لو یار. سوتے پڑے رہنا، غفلت پہ پڑے رہنا، اس طرح کی یہ زندگی اچھی نہیں ہے. ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں، گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں. پڑا رہتا ہے کچھ کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی سوتا پڑا رہتا ہے. واقعی ایسے لوگ ہیں سوتے تو اٹھتے نہیں ہیں، اٹھتے تو سوتے نہیں ہیں. اب اس کا کیا حل نکالیں؟ اٹھ جا، اٹھ رہا ہوں، اٹھ جا، اٹھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں نا. ارے اٹھ جا بھائی، تیری مہربانی اٹھ جا، اٹھ رہا ہوں نا. اچھا پھر لیٹ ہو گیا نا، یہ گھروں میں یہ تماشے ہوتے، پھر لیٹ ہو گئے نا، اٹھایا نہیں میرے کو. اب بھائی کیا مطلب فوج بلاوے تم کو اٹھانے کے لیے یار؟ کرین سے اٹھائیں کیا آپ کو؟ اتنا تو اٹھایا، گھنٹا بج بج کے ختم ہو گیا، گھڑی سست ہو گئی، گھڑی ختم ہو گئی، گھر والے تھک گئے، یہ اٹھنے کو نام نہیں لے رہا. اور پھر کہتا ہے اٹھایا نہیں آپ نے میرے کو. اور بھائی کیسے اٹھائے؟ پورا محلہ جمع کرے آپ کے لیے. وہ خود سے کیوں نہیں اٹھتے یار؟ ماشاءاللہ اسی میں نے تاثرات دیکھے، خود سے اٹھنے کا ایک سوچ بن رہی ہے. خود سے اٹھیں. آج دوبارہ میں نیت کروا رہا ہوں آپ سے، خود سے اٹھیں، خود سے اٹھیں، خود سے اٹھیں. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے الارم رکھے، آپ نے 3 الارم کے رکھے، 3 گھڑیاں رکھی ہیں. ایک کا سیل ختم تو دوسرے کا تو سیل کام کرے. آلٹرنیٹ تیار کر کے رکھیں. یہ بڑے لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، آلٹرنیٹ تیار کرتے ہیں، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اب لیکن مجھے کئی مرتبہ امیر سنت کے ساتھ کمرے میں سونے کا موقع ملا ہے. جیسے ہی گھنٹی بجی، ٹو گھنٹی بجی، آپ نے لیٹے نہیں، جو میں نے دیکھا میں وہ کہہ رہا ہوں، آپ نے لیٹے نہیں، پہلے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر الارم بند کریں گے، اس کے بعد لیٹیں گے نہیں، بس اٹھ گئے، اب بیٹھ گئے. اور اب ظاہر سونا اسی طرح ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اٹھ کے سیدھا قبلے کی طرف ہی ہو جائے گا چہرہ. اور پھر جو اورات و وظائف پڑھنے ہوتے اٹھنے کے بعد کے، تو یہ پریکٹس اگر متقفین شروع کر دیں، کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے. اب الارم میں میوزک نہیں رکھ لینا، الارم میں رکھنا، اور جیسے ہی بجے نا اٹھ کے بیٹھ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اٹھ کے بیٹھ جائیں، پریکٹس کریں، بیٹھ جائیں. 1 دن 2 دن 3 دن عادت ہو جائے گی، اٹھ کے بیٹھ جائیں.
آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اتنا وقت بچے گا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بس الارم وہی رکھے جو اٹھنے کا ٹائم ہے. اپنے آپ یہ ہوتا ہے اٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم رکھیں گے, پتہ ہے کہ آدھا گھنٹہ انہوں نے گھڑی کو ستانا ہے, یہ پھر اسنوز لگائے گا, پھر اسنوز لگائے گا, پھر اسنوز لگائے گا, آخر کار کام ہو ہی جائے گا. تو یوں وقت بچانے کی صورت پیدا کریں, وقت کو یوٹیلائز کریں, اچھے اور عمدہ کاموں میں اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں, اور اللہ کی توفیق سے اپنی ان چیزوں کو غنیمت جانیں. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, مالداری کو تنگ دستی سے پہلے, فرصت کو مشغولیت سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. او ہو کیا فرمان ہے مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ ہے. زندگی کو موت سے پہلے, مر گیا پھر کیا, کچھ ختم. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ہمیں اللہ کریم اپنی زندگی کی اور اپنے اوقات کار کی برکت عطا فرمائے. ایک بزرگ کے پاس لوگ گئے, ان کا انتقال کا وقت گویا کہ قریب تھا, مگر وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, پاؤں میں سوزش ہو گئی ہے, اتنی عبادت کر رہے ہیں, اتنی عبادت کر رہے ہیں. تو ان کو بعضوں نے کہا کہ حضور تھوڑا بدن کو آرام دے دیں, تھوڑا اور کم کر لیں عبادت کا معاملہ. فرمانے لگے کہ ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں, اس کے بعد کہاں موقع ملے گا. آئے ہائے ہائے, ابھی کچھ وقت ہے, کچھ نیکیاں کر لو, پھر کہاں وقت ملے. جب روح نکل جائے گی تو پھر تھوڑی نیکی کرنے کا وقت ملے گا. یہاں تک ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فرمانے لگے کہ اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے, اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا. اوئے کیسی سوچ کیسی تھی یار. اب ہم اپنا وقت کہاں برباد کرتے ہیں یہ غور کر لیں. تمام اسلامی بھائی جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں, اچھا سب کا تھوڑا تھوڑا الگ ہوگا. کوئی لیٹے لیٹے وقت برباد کرے گا, کوئی باتوں باتوں میں وقت برباد کرے گا, کوئی کونے میں کہیں بیٹھ کر موبائل پہ وقت برباد کرے گا, کوئی بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ وقت برباد کرے گا, کوئی آوارہ گردی میں وقت برباد کرے گا, کوئی اٹھے گا اٹھ کر نکل جائے گا, گھوم پھر کر پھر واپس آئے گا, اس میں اپنا وقت ضائع کرے گا. تو ہر کوئی کہاں کہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, میں میرے سارے متقفین سے درخواست کر رہا ہوں, اپنی تمام تر وقت ضائع کرنے والی چیزوں کی لسٹ بنائیں کہ میں کہاں وقت ضائع کر رہا ہوں, اور میں اب اپنے وقت کو بچاؤں, اپنے وقت کی قدر کروں, اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے میں کامیاب ہوں گے, زیادہ زیادہ عبادت کرنے میں کامیاب ہوں گے, اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بزرگوں کی سوچ دیکھیے. حضرت سیدنا حسان بن سنان تابعی بزرگ ہیں, ایک بالا خانے یعنی بلند مکان کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت کیا, یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ ہوا, یہ جو بڑا مکان اونچا مکان جو تم نے بنایا ہے کتنا عرصہ ہوا. اب یہ سوال کیا نا, غور کرنا, یہ سوال کرتے ہی آپ کو افسوس ہونے لگا اور کہنے لگے نفس تو فضول و بے مقصد سوالات میں قیمتی وقت ضائع کرتا ہے. پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال کے روزے رکھے. اب ہمارے کتنے فضول سوالات, کہاں سے آئے ہو, پھر دوبارہ پوچھیں گے اور کون سا شہر ہے, یہاں تک کہ پورا تحصیل کوڈ نمبر سب پوچھ لیں گے. ارے بھیا تمہیں لیٹر ویٹر بھیجنا ہے, اس کو کیا کرنا کیا ہے, اور سناؤ کیا حال ہے, 1 ہو گیا, اور سنائے کیسے ہیں, 2 ہو گیا, اور کیا حال, اور کیا کر, اس سے 4-5 سوال دو, پھینک دیں گے. 4-5 سوال دو, ٹھا 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 کر کے نکال دیں گے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, زبان ہے, کوئی خرچہ ورچہ تھوڑی ہو رہا ہے. آپ غور کریں کتنے فضول سوال ہیں, اور کتنے کی لی, آپ کو لینی ہے نہیں لینی, کیوں پوچھ رہے ہو بھائی. آپ کو ہمارے گھر آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, پورا گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا, میرے کو پوچھتا تکلیف تو نہیں ہوئی.
اب اس وقت کو فیضان مدینہ آئے ہو، میں اس کو بولوں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی ہے؟ یہ ہمارا جس وقت سڑک کا حال ہوا ہے تو پوچھوں گا تو ویسے ہی میرے کو تکلیف میں ڈال دے گا وہ کہ تکلیف پوچھ رہے ہو. تو بعض سوالات کا کوئی تک نہیں ہوتا یار، بے تکے سوالات کرتے ہیں. آپ کو بقرعید میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، آپ کو عید میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، بے تکے سوالات. آپ ان سوالات کی بھی لسٹ بنائیں. اس کے لیے امیل سنت کا جو رسالہ ہے نا میٹھے بول، اس میں ابو الفضول کر کے ایک شخص کا تعارف کرایا امیل سنت نے، فضول سوال کرنے والا، اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کری رہنمائی ملے گی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. گھر والوں کے بارے میں پوچھیں گے، بچوں کے بارے میں پوچھیں گے، اتنی باتیں پوچھیں گے. ارے بھائی آپ کو کرنا کیا ہے یار؟ امیل سنت کو اپنے کافی، یعنی سب کا میں نہیں کہتا، کافی قریب ترین اسلامی بھائیوں کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. آپ کو میں نے ایک طبیعت دیکھی ہے، آپ کبھی نہیں پوچھتے. بلکہ میں آپ آج کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو امیر سنت سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ، میں آپ کو ایک اور بات، امیر سنت سے میرا کتنا ایک عرصے سے آنا جانا ملنا، چند سوالات ہیں جو امیر سنت کبھی بھی نہیں کیے، یقین مانے گا کبھی نہیں کیے. نمبر ایک، کہاں سے آ رہے ہو؟ کبھی نہیں پوچھا. کہاں جا رہے ہو؟ کبھی نہیں پوچھا. آنے میں کوئی وقت لگ گیا، کہاں رہ گئے تھے؟ کبھی نہیں پوچھا. یعنی ایسے سوالات کے جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اگلا بتانا نہ چاہتا ہو. اچھا کیا کر رہے ہو؟ کبھی بھی نہیں پوچھا. فون پہ بات ہو، کہیں بھی ہو، ہم تو جیسے میمنی میں بات کرو کڑی رہے ہو نہیں پوچھیں گے، کدھر نہیں رہے ہو، کدھر رہی ہوا، یہ سوالات ہی نہیں کرتے. مجھے بہت سیکھنے کو ملا. آپ بھی غور کر لو. ہاں بعض صورتوں میں بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ سوالات کرنے کی کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں حاجت پیش آ جائے. میں آپ کو امیر سنت کی سیرت کا یہ اخلاقیات کے باب میں ایک بات، امیر سنت اخلاقیات کے باب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کرتے. پتہ نہیں اس کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا، کیا کر رہے ہو، اب نہیں بتانا چاہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، فون پر ہے، نہیں بتانا چاہتا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، نہیں بتانا چاہتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، نہیں بتانا چاہتا. یقین مانے آپ کر سکتے ہیں. یہ یقین مانے اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، مگر وہ جس کے لیے اللہ آسان کر دے. یعنی اپنی زبان کو فضول سوالات سے بچانا یہ آسان کام نہیں ہے. مرد اور بالخصوص عورتوں میں یہ شادی بیاہ کے موقع پر اتنے فضول سوالات، کیا دیا؟ بھائی نہیں بتانا چاہتے یار. کتنے کا لیا؟ نہیں بتانا چاہتے. لیا ہی نہیں، تحفہ ملا تھا تم کو واپس کر دیا. بعض اوقات ہمارے گھر میں تحفہ آتا ہے نہیں آتا؟ تحفے آتے ہیں نا. تحفہ آیا ہوگا، کتنوں گھروں میں تحفہ آیا ہوگا. وہ تحفہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے، ہم اسی تحفے کو آگے دے دیتے ہیں. دیتے نہیں دیتے. اب جس تحفے کو آگے دے رہا اگلا پوچھ رہے کتنے کا لیا، اب اس کو کیا پتا بھیا لیا ہی نہیں ہے، پارسل میرے کو پاس آیا، میں نے تمہاری طرف پاس کر دیا، اور کیا کریں گے. اب یہ عجیب سوالات کر رہے ہیں، کون ساتھ تھا، کیسے ہوا. اللہ توفیق دے. اس طرح کی چیزوں سے وقت بھی برباد ہو رہا ہے، سامنے والا بھی بور ہو رہا ہے، اس کے راز بھی کھلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ کا کردار برباد ہو رہا ہے. میں اس کو فائنلی میں یہ کہوں گا، آپ کا کردار ڈیمیج ہو رہا ہے. آپ کے پاس لوگ آتے ہوئے سوچیں گے آپ سے بات کر تو اس کے پاس جاؤں گا 10 سوال کرے گا، کون اس کے پاس بات کرے یار. بلاتے بھی نہیں ایسے لوگوں کو اپنے پاس. ارے نہیں بھائی، پورے گھر کا پوسٹ مارٹم کرے گا، کتنے کی لی، کیا لی، کیوں لی، اور بھائی آپ سے پوچھ کر لینا تب اس کو. ایسی عجیب و غریب لوگ ہیں. آپ ان لوگوں میں مت ہونا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں گے. ہم تو یہ تربیتی اعتکاف ہے، ہم تو آئے اس لیے کہ ہم اپنی عادتوں کو درست کریں، ہم اپنے کردار کو درست کریں. ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں گے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ باتیں فضول ہیں، یہ سوالات فضول ہیں. آپ کا وقت نہ بچے تو مجھے کہیے گا.
ورنہ ان سوالات کے جوابات کے اندر ہی کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے، اور پھر irrelevant نالج لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ایسے کوئی سوالات نہ کریں، ایسی کوئی باتیں نہ کریں. ہاں، اس پہ میں ایک ضمناً ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو گفٹ دیا جاتا ہے تو بعض اوقات گفٹ کے اوپر جیسے باکس دیا نا، اب باکس کے اوپر ہی نام لکھ دیا. یہ مشورہ دے رہا ہوں، باکس کے اوپر نام نہ لکھیں پلیز. آپ باکس کو کسی تھیلی میں ڈال دیں، اس کے اوپر نام لکھ دیں. باکس کو آپ کسی گفٹ پیپر میں بند کر دیں، اس پر نام لکھ دیں. کہ کوئی کارڈ لگا دے، اس کے اوپر نام لکھ دیں. مہربانی کر کے باکس پر نام نہ لکھیں، کیونکہ یہ باکس پر نام لکھ دیا یہ پھر کسی کو بیچارہ دے نہیں سکے گا. یہ میں پرسنلی اگر کسی کو لفافہ بھی دیتا ہوں نا، دعوت میں کہیں کوئی لفافہ تحفے میں دینا ہوتا ہے، آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی سا لفافہ دینے، میں لفافے پر نام نہیں لکھتا. یہ میں اپنی طبیعت بتا رہا ہوں، میں لفافے پر نام نہیں لکھتا. میں پرچی پر نام لکھ کر لفافے کے اندر ڈال دیتا ہوں، کیونکہ یہ لفافہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کام آ جائے گا. لفافے پہ نام لکھ دیا، اب وہ لفافہ تو کسی کام کا نہیں رہا. پرچی ڈال، لفافہ تو آپ دے رہے کہ نام اس لیے دے کے پتہ چلے بھائی یہ کس کی طرف سے آیا، یہی ہے نا. تو لفافے پر نام لکھنے کے بجائے آپ پرچی پر نام لکھ کے لفافے میں ڈال دیں. اسی طرح دیگر گفٹ کے ساتھ بھی ایسا کر دیں. لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ کمپلیمنٹری کارڈ آتا ہے کہ کس کی طرف سے، بیسٹ وشز کے کارڈ آتے ہیں، کس کی طرف سے، لوگ کارڈ لگا دیتے ہیں، اپنے کارڈ لگا دیتے ہیں، یہ چیزیں کر دیتے ہیں، مگر اس کے اوپر نہیں لکھتے. بعض لوگ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اتنا بڑا بڑا لفافے پہ اتنا بڑا بڑا لکھ دیا. آج کل لفافے بھی مہنگے ہو گئے، مجھے پتا چلا ہے. لفافے میں اتنے لفافے مہنگے ہو گئے کہ مت پوچھو بات. بڑے مطلب اور اتنے مہنگے لفافے میں کو کم نوٹیں تو جائیں گے نہیں، پھر نوٹ بھی اتنی موٹی جائے گی، اتنی بڑی جائے گی. لفافہ پتہ چلے کہ لفافہ مہنگا، اندر میں نوٹ کم. یہ بھی عجیب ہو جائے گا. 500 کا لفافہ لیا، اندر میں 200 کی نوٹ ڈال دی، رہے گا یار لفافہ بیچ کے 700 روپے ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اللہ پاک خیر، یہ تھوڑی حکمت اور مصلحت کی بات کر لی میں نے کہ اگر اس طرح اگر آپ کو لگتا ہو تو اپنے آپ کو یہ جو گفٹ دیتے اسے خود کو بچانے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ان کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، رات کو زیادہ دیر نہ سونا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا. حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمٰن آپ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تو مجھے مرحلوں کا مجموعہ ہے. اے ابن آدم تو مرحلوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک وقت کھڑا، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایک مرحلہ ہے، ایک وقت ہے. صبح کا وقت، پھر دوپہر کا وقت ہے، یہ تھوڑا تھوڑا وقت ہے نا، یہ مرحلوں کا مجموعہ ہے. تو مرحلوں کا مجموعہ ہے. جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو گیا ہے، اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو تو اپنی منزل یعنی جنت یا جہنم کی طرف پہنچا دیا جائے گا. تو یہ وقت کی قدر کے تعلق سے سارا وقت بیان کر رہا ہوں میں، کہ ہمیں وقت کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں وقت کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے اس چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی صحت کے بارے میں، اپنے یہ جو آسائشیں ہیں، ان سب کے لذتیں سب کے پوچھا جائے گا. اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر کرے. آپ ماشاءاللہ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ کس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہیں کر پا رہے، بالکل نوٹس کریں. کس وقت درود شریف پڑھ پا رہے ہیں، نہیں پڑھ پا رہے. یعنی اگر آپ نے 1200 درود شریف پڑھنے کی، کم از کم 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کی
کم از کم 100 بار اس استغفر اللہ پڑھنے کی اگر آپ نے نیت کی ہوئی ہے، کم از کم ایک پارہ قرآن پڑھنے کی آپ نے نیت کی ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، عظیم الشان وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ کی پاکی بھی ہے اور اس کی تعریف بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کی پاکی بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے۔ اگر آپ نے 100 بار اس کے پڑھنے کی نیت کی ہے، اب آپ غور کریں اس کے علاوہ دیگر اوراد و وظائف۔ میں نے اس دن بھی عصر کے بعد کے میں نے کہا تھا کہ مہربانی کر کے اپنے شجرے کے اوراد و وظائف ضرور پڑھا کریں۔ میں آپ کو یقین دلاؤں آپ کا دن پورا ہو جائے گا، آپ کا سونے کا وقت ہو جائے گا، لیکن آپ کی چیزیں شاید رہ جائیں گی، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، کیونکہ کام کے کام اگر آپ رکھیں گے تو آپ فضول کاموں سے بچیں گے۔ اگر نہیں کوئی کام ہوگا تو آپ کیا کریں؟ فارغ ہیں؟ فارغ نہیں ہیں، یقین مانے فارغ نہیں ہیں۔ مطالعہ کرنا ہے، مطالعے کی بھی آپ کو درخواست کی ہے، یار یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں۔ ویسے بھی یہاں پر اور بھی آپ کے ہلکے لگتے ہیں نا، آپ کا ماشاءاللہ قرآن سیکھنے کا، نماز سیکھنے کے سارے ہلکے لگتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ، مگر اس کے علاوہ کئی ایسے وقت ملتے ہیں جیسے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے، کھا کر اسلام میں بعض ہوگا تو بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، ہاں بالکل جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ وقت پڑھنے کا، فجر کی سحری ہو گئی، سحری سے لے کر فجر کی جماعت تک کا بہت وقت ہے آپ کے پاس پڑھنے کا، ظہر کے بعد کا وقت ہے آپ کے پاس پڑھنے کا، تھوڑا وقت ملتا ہے آپ کو، اس طرح مختلف اوقات آپ کو مل رہے ہیں پڑھنے کے۔ اگر آپ یہ اوقات کار کو استعمال کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے اوراد بھی ہوں گے، آپ کے وظائف بھی ہوں گے، آپ کی تسبیحات بھی ہوں گی، آپ کے درود شریف بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ ورنہ فضول بات کرنے سے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے بندہ، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے درخت لگاتا ہے۔ اللہ پاک کی تعریف کی نیت سے کریں، ذکر کی نیت سے کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ 4 درخت لگتے ہیں جنت میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ جنت میں درخت لگ جائیں اس کے کرم سے۔ صلو علی الحبیب۔ درخت لگ جائیں گے اس کا مطلب جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ درخت تو یہاں تھوڑی آ کے ملیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو شخص فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 یعنی 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ذرا غور سے سنیے گا، وہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ جو سب کو ضرورت ہے اس کی۔ تقریباً
ایسی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اس کی طرف توجہ بہت کم رہتی ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں چہرے پر پھیرنے سے پہلے نیچے نہیں لاتے تھے. حوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3397. ابھی آپ کو لگا ہوگا کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں عرض کروں گا انشاءاللہ. بھی فضائل دعا میں بعد فراغ یعنی دعا سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے کہ وہ خیر و برکت جو بذریعہ دعا حاصل ہوئی اشرف الاعضاء یعنی چہرے سے ملاقی یعنی مس ہو، ٹچ ہو. حدیث پاک میں جب تم اپنے ہاتھ اللہ پاک کی طرف اٹھا کر دعا و سوال کرو انہیں منہ پر پھیر لو، کیونکہ اللہ پاک حیا و کرم والا ہے. جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور سوال کرتا ہے تو اللہ پاک خالی ہاتھ پھیرنے سے حیا فرماتا ہے. بس اس خیر کو اپنے منہوں پر پھیر لو. والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی طرح کی بھلائی اور خیر و خوبی، خواہ وہی خیر جس کے لیے دعا کی یا دوسری نعمت، ضرور مرحمت فرماتا ہے. بنظر اس رحمت و برکت کے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا مقرر ہوا. اچھا، یہ منہ پر ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے کچھ عرض کیا میں نے آپ کو. اچھا، اب پہلے دعا میں کس طرح ہاتھ اٹھانا یہ ہم دیکھ لیں. اب ہمارے ہاں ہاتھ اٹھانے کا انداز ایک تو یوں بھی ہوتا ہے، دو ہاتھ ملا لیتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک، دونوں ہاتھوں میں گیپ ہونا چاہیے. اچھا، میں نے بتا دیا اب سب کے گیپ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے، پڑھی عادت نکلتی نہیں ہے. ہونا وہی ہے کہ آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا، دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوں گے. تو اس کو میں نے جو عرض کیا وہ سیریس لیں گے کہ دونوں ہاتھ میں گیپ کی عادت بنے گی انشاءاللہ. اچھا، اور ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے اس کے کچھ طریقے ہیں، تو چند طریقے عرض کرتا ہوں. دعا کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یا تو سینے کی سیدھ میں ڈائریکشن میں سینے کی، یا کندھوں کی، یا چہرے کی، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. یا سفیدی نظر تو نہیں آ رہی، کرتا پہنا ہوا، پہلے چادریں پہنی جاتی تھی نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ تر 2 چادروں میں ملبوس رہا کرتے. تو یہ بغل کی سفیدی یعنی اتنے بلند ہو جائے. تو چاروں میں سے کوئی کیفیت ہو، یا کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، اس طرح اس کی بھی عادت بنانی ہے. اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں، یوں نہیں، پھیلی ہوئی آسمان کی طرف، یوں بھی نہیں. بعض لوگ یہاں ناخنوں سے کھیلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں، ہتھیلیاں پھیلی ہوئی ہوں. جب کسی سے کوئی لینا ہوتا ہے تو یوں یوں تھوڑی کرتے ہیں، ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں نا. تو اس طرح مطلب دونوں ہاتھ اس طرح پھیلانے ہیں. اچھا، اب بات چہرے کی. چہرے میں یوں تو آپ کو یوں لگا ہوگا کہ ہم پھیرتے ہی نا چہرے، کیا کس طرح پھرتے ہیں، یوں کر دیتے. بلکہ میں نے یقین مانی یہاں تک دیکھا ہے دعا کے وقت خالی یوں کر لیتے. کیا ہوا ہے، ہوا بھی نہیں پہنچی چہرے کو، یوں کر لیتے. جب بعض یوں کر لیتے ہیں تو ہمارے چہرے پر ہاتھ یوں کرنا، چہرے پر پھیرنا ہوا یا نہیں، کہاں ہوا.
यूं एक भारी तादाद है, अवाम खवास का इब्तला कह सकते हैं इसमें, यूं करते हैं। अब ये कि किताबों में लिखा होता है, पढ़ा भी होता है, लेकिन बस वही रूटीन बनी होती है, आदत पड़ी होती है, फिर बाप दादा को देखते हैं कि वो भी यूं ही कर रहे हैं या यूं कर रहे हैं, तो बच्चे फिर यूं, तो बच्चों की आदत यूं। अब ये कोई बताए तो आसानी से निकलेगी नहीं आदत जो पड़ गई, तो आपको सीरियस लेना पड़ेगा। चेहरे पर हाथ फेरना, मुंह पर हाथ फेरना अंडरस्टूड है कि यूं होगा, यूं अंडरस्टूड है, मतलब यूं चेहरे पर हाथ फेरना नहीं हुआ, यूं यूं चेहरे पर हाथ यूं भी करते। दोबारा लेके हदीस पाक में चेहरे पर हाथ फेरने का तस्करा है, तो ये मतलब सुन्नत है हमारे लिए कि चेहरे पर हाथ फेरें कि वो खैर व बरकत हाथ में आई है, दुआ की बरकत आई, कि खैर व बरकत आई। तो अशरफुल आज़ा, आज़ा ये उज़्व की जमा है, उज़्व माने बॉडी पार्ट, तो जितने भी बॉडी पार्ट है हमारे, इनमें इसको अशरफुल आज़ा कहा गया कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला जो बॉडी पार्ट है वो हमारा चेहरा है। तो इस चेहरे को भी बरकत से मुशर्रफ किया जाए, मुंह पर फेर लिया जाए। अब शायद यूं लगा होगा कि अब मतलब क्या हमारी कुछ कि वो चेहरे पर फेरते हैं, तो ये चेहरे पर फेरना इस तरह है कि मुंह पर हाथ फेरें। मैं तो अब वैसे ही यूं भी करता हूँ कभी इधर उधर के, अब खैर है ना, इसमें बरकत है, तो कोई चेहरे का भी कोई हिस्सा महरूम ना रहे, लेकिन खैर ये लिखा हुआ नहीं है, ये मुंह पर फेरना है, तुम्हारा लेकर प्रॉपर मुंह पर फेर लिया जाए हाथ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा अभी देर है ना, 6 मिनट बाकी। अच्छा हाँ, अब दुआ में इधर उधर देखने की भी आदत होती है बाजों की, इसको भी ख्याल रखना है कि दुआ में निगाह उठाने से ये वही है इसकी कि आंखें उचक ली जाए, इन्हें नजर या तो चली जाए या कमजोर हो जाए, इन्हें जवाल बसर का खौफ है। जवाल माने खत्म होना, नजर के खत्म होने का खौफ है, या ये कि उरूज और जवाल यूं भी आता है, उरूज माने बुलंदी, जवाल माने पस्ती, कि नजर पस्त हो जाए, यानी कि इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए। वल्लाहु अलम। और यूं लिखा हुआ है फजाइल दुआ में कि जवाल बसर, बसर माने नजर का खौफ है इधर उधर देखने से दुआ में। तो हमारे यहाँ दुआ में देखने में मतलब ये कि वाकई यानी कि नजर काबू आती नहीं है, इधर उधर भटक जाती है। तो दुआ मांगे तो नजर भी संभाल कर रखे, नीचे रखे, और हाथ भी यूं गैप हो, दोनों यूं ना हो, है ना, गैप हो, और इस तरह आसमान की तरफ फैले हुए हो। यूं करना या यूं उंगलियों से नाखूनों से खेलना वगैरह ये कोई चीज ना हो, न इधर उधर देखना हो, बल्कि तवज्जो के साथ हम किसी अफसर के पास भी जाएं और कुछ अपना सवाल लेकर जाएं, जो नौकरी करते हैं बॉस के पास जाएं, तो बॉस को मतलब कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दुआ में रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पड़ा है, क्या ख्याल है सर? हाँ बॉस, तो मैं कह रहा था तो क्या इस तरह आप करेंगे तो बॉस आपको नवाजेगा, अफसर नवाजेगा, या बोलेगा यार इसको ले जाओ मेंटल केस लगता है इलाज कराओ। तो ये मैं दुनियावी तौर पर आपको मिसाल दी समझाने के लिए। तो हम अल्लाह पाक की बारगाह में तो इससे भी ज्यादा गफलत के साथ कर रहे होते हैं दुआ। दुनिया के सारे बॉस एक तरफ, सारे सेठ एक तरफ, सारे सर अफसर है, वो है ही नहीं अल्लाह के मुकाबले में, तो है ही नहीं कोई। जिसको पैदा किया सबको रबी ने तो पैदा किया है, अल्लाह पाक ने ही तो पैदा किया है, और जिसको जो उरूज मिला, कमाल मिला, सब अल्लाह पाक ने अता किया, जो तरक्की दी अल्लाह पाक ने अता की। तो उस परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी का अंदाज क्या होना चाहिए? अगर हम गौर करें तो वाकई शर्मिंदगी होती है कि हम तो सिफर से कोई छोटा, कम कीमत कोई अगर फिगर होता तो हम उससे भी गए गुजरे।
اللہ کرے دعا میں دل لگ جائے. اب آئیے شجرہ شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، کل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن و سعاد، کل حسن اور بو سعید سعدیزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، روزی کر احمد کے لیے دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، آن فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الاولیاء کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام،
قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چین اس علم و عمل عفو و عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ Ramazan